حاضرین، کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے ساتھ ہمارا اصولی رشتہ اور تعلق ہے، اور کچھ شخصیات وہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمارا فروعی تعلق ہوتا ہے۔ اصول اصل سے ہے، جڑ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جڑ کو۔ اور فرع شاخ کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح ایک درخت میں جڑ اور شاخ میں فرق ہے کہ شاخ کٹ بھی جائے درخت قائم رہتا، درخت بولیے، لیکن اگر جڑ ہی کٹ جائے تو درخت قائم نہیں رہتا۔ تو اسی طرح اسلام میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے ساتھ ہمارا اصولی رشتہ ہے ایمان کا، اور کچھ ہیں جن کے ساتھ فروعی رشتہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہو یا حضور کے اہل بیت یا اطہار ہوں یا حضور کے خدام اور وفادار صحابہ کرام ہوں، ان سے ہمارا رشتہ ایمان کی بنیاد پر اصولی ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اصولی رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ باقی بعد میں آنے والے علماء، فقہاء، ان کے ساتھ رشتہ فروعی ہے، ان کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی اصل کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ جو اپنے مرکز اور اصل کے ساتھ وابستہ رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جیسے گندم پیسنے والی چکی دیکھی ہوئی ہے آپ نے، پرانی جو ہوتی تھی ہاتھ سے چلنے والی، تو جب تک دانے اس کے مرکز کے ساتھ جڑے رہتے تھے نا درمیان میں، تو وہ محفوظ رہتے تھے، وہ بولیے۔ اور جیسے جیسے وہ دور ہوتے جاتے تھے تو وہ پھر پستے چلے جاتے تھے، تھوڑے دور ہوئے تھوڑے پسے، اور دور ہوئے اور پس گئے، کافی دور ہو گئے تو شناخت ہی ختم کر بیٹھے، اپنی پہچان ہی، پہلے گندم کے دانے تھے اب آٹا بن گیا نا، شناخت ہی ختم ہو گئی، پہچان ہی ختم ہو گئی۔ تو اصول کے ساتھ ہم جتنا وابستہ رہیں گے تو ہمارا دین اتنا محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ 21 رمضان المبارک، چونکہ حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام، آپ کی شہادت کا دن ہے۔ تو یہ چونکہ جمعہ پھر آگے نیکسٹ اور روزہ آ جانا تھا نا، 21 گزر جانا تھا، تو میں نے چاہا کہ آپ کی مناسبت سے کچھ آپ کا ذکر خیر کیا جائے۔ اور بالکل یوں سمجھیں کہ 12:30 تک میرا دماغ کہیں اور لگا ہوا تھا، آج کے جمعے کے لیے کوئی تیاری، بلکہ 1:45 بجے تک کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج میں کیا گفتگو کروں، اور دل بھی نہیں کر رہا تھا تیاری کرنے کو۔ میں پھر جب غسل کرنے لگا ہوں تو پھر اس وقت خدا تعالیٰ نے ایک نقطہ میرے دل میں ڈالا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے اخوت مصطفیٰ و مرتضیٰ کا راز۔ اخوت مصطفیٰ و مرتضیٰ کا راز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا، پہلے حدیث کو سن لیں، پھر ہم ذرا گہرائی میں اتریں گے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا متعدد مقامات پر اس بات کا اعلان فرمایا کہ حضور کا اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کا رشتہ کیا ہے۔ سمجھے ہاں؟ ویسے تو بہت سے دلائل ہیں، کیا ہزارہا دلائل ہیں، لیکن میں ایک الگ نوعیت کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔
وہ ہے رشتہ اخوت، بھائی ہونا، بردرہوڈ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں الجامع صحیح میں، اور حدیث نمبر ہے 372، اور امام حاکم نے بھی روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین صحابہ فجاء علی تدمع عیناہ، کہ حضور نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اخوت قائم کی، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو خدا تعالیٰ کی قسمت اور لکھا ہوا ایسا تھا کہ مولا علی المرتضیٰ تنہا رہ گئے، حضرت مولا علی المرتضیٰ، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، بلکہ یہ خدائی تقسیم تھی۔ یہ کوئی اتفاقی بات، یہ خدائی تقسیم تھی کہ جو جس کے جوڑ اور نصیب کا بنتا تھا اسے اس سے ملا دیا گیا۔ خدائی تقسیم تھی نا، کیا؟ خدائی تقسیم۔ اور یہی وجہ تھی کہ اخوت دو مقامات پر قائم ہوئی، دونوں جگہ مولا علی المرتضیٰ تنہا رہ گئے۔ تو یہ کوئی محض اتفاقی بات نہیں، بلکہ یہ خدائی تقسیم تھی۔ جو جس کا مقدر بننا تھا وہ اسی کے ساتھ لکھ دیا گیا تھا۔ تو مولا علی المرتضیٰ رو پڑے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہر ایک کو بھائی بنایا ہے، وَلَمْ تُعَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ، مجھے آپ نے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حضور نے فرمایا علی، ہر ایک کا جو نصیب تھا اسے مل گیا، تو میرا نصیب ہے، تو میرا نصیب ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میری بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت مولا کائنات کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا اس چیز کا اعلان فرمایا، اور اس پہ میں نے کئی جمعوں کے اوپر یہ گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ موضوع ہم نے یہ چھیڑا تو اس کی مناسبت سے کچھ ریپیٹ گفتگو بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ اور گفتگو کو ریپیٹ کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب، ہاں انداز بدل لینا چاہیے، پیرایا بدل لینا چاہیے، قالب بدل لینا چاہیے، انداز بدل لینا چاہیے۔ یہی قرآن کا طریقہ کہ اللہ پاک نے ایک چیز کو بار بار دہرایا ہے، کیونکہ مقصود قرآن پاک کو کسی ایک فن کی کتاب قرار دینا مقصود نہیں تھا کہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے تو ایک سرے سے شروع ہو کہانی دوسرے پہ جا کے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ نہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے کہ ایک طرف سے آپ ساری ایجادات انوینشنز پہ بات شروع کریں کہ ہر صدی میں کیا انوینشنز ہوتی گئیں، ایجادات ہوتی گئیں، اینڈ کہاں پہ آ کے ختم ہو گیا۔ نہ یہ کوئی ڈرامہ ہے قرآن کہ ایک کہانی شروع ہوئی آخر میں آ کے ختم ہو گئی، نہیں۔ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ چند موضوعات ہیں جو قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، لیکن انداز مختلف ہے، طریقہ مختلف ہے، تشبیہات مختلف ہیں، مجاز مختلف لایا جاتا ہے۔ اب جس کو یہ عربی زبان آتی ہوتی ہے اس کو اس کا حسن سمجھ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اردو ترجمہ پڑھتا ہے قرآن کا اس کو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات پہلی بھی کہی گئی پھر کہی جا رہی ہے، لیکن یہ اعتراض کبھی عرب نے نہیں کیا تھا اور نہ آج تک کیا۔ یہ عجمی کرتے ہیں لیکن کبھی عربی یہ اعتراض کرتے، کیونکہ انہیں زبان کی سمجھ ہے۔ ایک شاعر ایک ہی حقیقت کو 100 انداز سے بھی بیان کرے تو ہر دفعہ اس کا جو شعر ہے اس میں ایک نیا حسن بھر دیتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے، اس کے مین تھیم جو ہیں، مین جو اس کے اندر مفاہیم ہیں علامہ اقبال کی شاعری میں، وہ 3-4 ہیں، لیکن اس کو اقبال نے ہزارہ طریقوں سے بدل بدل کے بیان کیا۔ یہی قرآن کا اسلوب ہے۔ لہٰذا چیز کو بدل کے بیان کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کا پیرایا، انداز، طریقہ جدا ہو جائے تو اس میں حسن کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ وہ ایک آتش پرست تھا نا، آگ کو پوجنے والا،
تو اس نے 20 سال لگا کے علم سیکھا کہ میں مسلمانوں کو گمراہ کروں گا. 20 سال کے بعد اس کے استاد نے کہا جاؤ میدان میں اتر جاؤ. وہ میدان میں اتر گیا مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے. قرآن، حدیث، تفسیر، ہر علم اس نے سیکھا. ایسے ہی کرتے ہیں یہ مغرب کے لوگ بھی، ویسٹ اور یورپ کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. پچھلے جمعے بات ہوئی تھی اس پہ. تو وہ جا رہا تو اس نے دیکھا کہ دیہاتی ہل چلا رہا ہے. اس نے کہا چلو کوئی عالم تو قابو نہیں آیا، پہلے اس کو تو اسلام سے ہٹاتے ہیں نا، اس کو اسلام سے ہٹاتے ہیں. تو درانتی سمجھتے ہیں؟ درانتی کہتے ہیں داتری، پنجابی میں داتری، اس کو اردو میں کہتے ہیں درانتی. اب وہ ہل چلا رہا ہے اور اس کے پاس دیگر بھی سامان ہے، درانتی بھی ہے، کسی بھی ہے جس کو آپ کئی کہتے ہیں، بیلچا بھی ہے، دیگر سامان بھی ہیں ہل کے لیے جو پرانے دور کا طریقہ تھا. وہ ٹریکٹر تو نہیں تھا نا. تو وہ ہل چلا رہا ہے. تو وہ مجوسی اس کے پاس آیا، اس سے بات چیت شروع ہو گئی، تبلیغ کرنے لگ گیا. کہنے لگا ویسے تمہارا کیا خیال ہے، قرآن میں جو واقعات بار بار دہرائے گئے اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن ذرا مختصر کتاب ہو جاتی یا یاد کرنا اور آسان ہو جاتا؟ یاد کرنا اور آسان ہو جاتا. وہ جو دیہاتی تھا نا اس کو فوری کھٹک گئی کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. ایمان تھا نا اس کے اندر، چاہے وہ عالم نہیں تھا. وہ دلیل سے جواب تو نہ دے سکا. اس نے درانتی اٹھائی، اس نے کہا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے کہا ہے ایک بات ایک دفعہ بھی بیان کر دی جاتی تو ٹھیک تھی نا، دوبارہ کیوں دہرائی گئی؟ اس نے کہا اچھا دیکھنے کے لیے ایک آنکھ بھی کافی ہے، تمہاری دوسری آنکھ کیوں ہے؟ سننے کے لیے ایک کان بھی کافی ہے، دوسرا کیوں ہے؟ پہلے تو میں تمہارا کان ایک کاٹتا ہوں، آنکھ نکالتا ہوں. پکڑنے کے لیے ایک ہاتھ بھی کافی، دوسرا کیوں ہے؟ پہلے تو اضافی چیزیں تمہارے بدن سے ختم کرتے ہیں پھر قرآن سے نکالتے ہیں. اب وہ دیہاتی پیچھے پیچھے مجوسی آگے آگے. اس نے کہا توبہ توبہ، جس قوم کے جاہل اور ان پڑھ اپنے دین پر اتنا قائم ہیں ان کے علماء کتنا قائم ہوں گے. اس لیے مکرر بات ہو جانا، دہرا دینا یہ کوئی عیب نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا علی منی وانا من علی. حضور نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. رشتہ منیت حاصل ہے. ولا یؤدی عنی الا انا وعلی. میری طرف سے کوئی ادائیگی کا معاملہ ہو جائے، کیا میری طرف سے کوئی ادائیگی کا معاملہ ہو تو وہ ادائیگی یا میں کر سکتا ہوں یا علی کر سکتا ہے. کوئی لین دین کا بھی معاملہ ہو تو میری طرف سے یا میں ادا کر سکتا ہوں یا علی ادا کر سکتا. اور جب امانتوں کا معاملہ آیا تب بھی حضور نے یہی فرمایا کہ چونکہ امانتیں رکھوائی مجھے گئی ہیں، کوئی تیسرا بندہ اسے واپس کر سکتا. بھئی آپ نے پیسے رکھوائے ہیں میزان بینک میں اور آپ چلے جاتے ایچ بی ایل میں، کیا ایچ بی ایل میں چلے جاتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں میرے پیسے دیں، کیا وہ کہیں گے نہیں یہ بینک آپ کا ہی پیسے دے سکتا ہے. آپ کے ذہن میں ہے کہ اے ٹی ایم، او بھائی وہ آپ کا ہی بینک دے رہا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ آپ کا ہی بینک دے سکتا ہے، دوسرا بینک دے سکتا نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امانتیں میرے پاس رکھوائی گئی ہیں تو ادا بھی میں ہی کر سکتا ہوں یا وہ کر سکتا ہے جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. فرمایا ولا یؤدی عنی الا انا وعلی. میری طرف سے کوئی ادائیگی کا معاملہ ہو تو وہ یا میں کر سکتا ہوں یا علی کر سکتا ہے. وجہ کیا ہے کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع، یہ تو جب ہجرت فرما رہے تھے نا تب فرمایا، کیا ہجرت فرما رہے تھے. اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع اس سے 1 سال پہلے خطبہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا امام مقرر کر کے، حج کا امام مقرر. جب فتح مکہ ہو گیا اس کے بعد جو حج آیا وہ حضور نے ادا نہیں فرمایا. اس کے بعد جو حج آیا اس پر رسول اللہ گئے تھے. سمجھ گئے بات جی؟
تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا امام مقرر کر کے. تو وہ مکہ کے قریب تھے, تو ایک جگہ فجر کی نماز ادا کرنے لگے باجماعت, اقامت ہو گئی تو پیچھے سے کسی کے آنے کا احساس ہوا. تو حضرت صدیق رکے, دیکھا تو وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ تھے اور رسول اللہ کی اونٹنی پہ سوار ہو کے تشریف لا رہے تھے, حضور کی اونٹنی پر. تو آپ رک گئے, کہا کیا حکم ہے؟ کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے. کیا؟ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے, اس کا اعلان میں کروں گا خطبے کے موقع پر, جو حج کا خطبہ ہوگا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب امام مجھے مقرر کیا ہے تو خطبے میں ہی سورت پڑھ کے سنا دوں گا. فرمایا نہیں, حضور کا حکم ہے. کیا؟ ایسا نہیں, وہ میں پڑھوں گا. حج مکمل ہو گیا, جب واپس گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ حضور نے فرمایا نہیں. کہا پھر یا رسول اللہ جب امام حج کا مجھے مقرر فرمایا تو خطبے کے لیے علی المرتضیٰ کو مقرر کیوں کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تمام قبائل عرب نے میرے ساتھ معاہدے کیے تھے اور سورہ توبہ میں اعلان تھا کہ آج کے بعد رسول اللہ وہ معاہدے ختم کر رہے ہیں. وہ معاہدے بولیے تو حضور نے فرمایا معاہدے عرب کے قبائل نے میرے ساتھ کیے تھے, توڑ بھی میں ہی سکتا تھا, کوئی تیسرا ان معاہدات کو توڑ سکتا نہیں تھا. تو کہا علی کو اس لیے بھیجا ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جس نے معاہدہ میرے ساتھ کیا ہے یا میں توڑ سکتا ہوں یا علی توڑ سکتا ہے. ان معاہدوں کو توڑنے کا اعلان کوئی تیسرا آدمی کر سکتا نہیں, وہی کر سکتا ہے جو مجھ سے ہوگا. جو بولیے مجھ سے ہوگا. اور یہ آقا علیہ السلام نے یہاں بھی وہی اخوت کا رشتہ بیان کیا. ایک تیسری دلیل لے کے پھر ہم ان نکات کی طرف آتے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے. کیا؟ اور اس حدیث کو کثیر محدثین نے, امام بخاری اور مسلم سمیت کئی محدثین نے بیان کیا. تو آقا علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کی, جنگ کے لیے چلے لیکن مولا علی کو ساتھ نہ لیا. تو حضرت مولا کائنات علیہ السلام کہنے لگے اتخلفنی فی النساء والصبیان, حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہیں اپنی جگہ نائب مقرر کیا نا مدینہ پہ, اپنی جگہ نائب مقرر کر کے حضور چل پڑے. تو مولا علی کہنے لگے حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ مجھ جیسے شجاع دلیر کی ضرورت تو میدان جنگ میں پڑتی ہے, آپ مجھے اپنا نائب مقرر کر کے مدینہ میں عورتوں اور بچوں کے درمیان حضور کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى, کہا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام میری بارگاہ میں وہی ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا مقام تھا. جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا رشتہ تھا, تیرا میرے ساتھ وہی رشتہ ہو, کیا تو اس مقام پہ راضی نہیں ہے؟ میری بارگاہ میں تیرا وہی مقام ہو جو موسیٰ کی بارگاہ میں ہارون کا تھا, کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ تیری عظمت, تیری منزلت, تیری مرتبت, تیری مکانت, تیری شان, تیرا رتبہ, تیری حیثیت میری نظر میں اور میری بارگاہ میں وہی ہو جو موسیٰ کی نظر میں ہارون کی تھی, کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ راضی ہوں, الا انہ لا نبی بعدی, فرمایا فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, باقی کوئی فرق نہیں. جو موسیٰ اور ہارون کا رشتہ تھا تیرا اور میرا بھی وہی رشتہ ہے, تیرا اور میرا بھی وہی رشتہ ہے. اب یہاں سوال, وقت بڑا تھوڑا ہے, جمعہ بھی ہوتا ہے, انسان ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. اس موضوع کو کبھی بڑی ڈیٹیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ ادھار رہا آپ کے ساتھ. اب وہ آقا علیہ السلام کا جو رشتہ ہے مولا علی کے ساتھ بھائی ہونے کا, وہ کس طرح کا ہے؟ کیا وہ وہی ہے جو سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ, کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ تمام مومنین آپس میں
کیا وہی والی اخوت ہے, وہی والا بھائی چارہ ہے؟ اگر تو وہی والا ہو تو مراد صرف یہی ہے کہ جس طرح ایک بھائی بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے, اسی طرح مومن دوسرے مومن کا ہمدرد ہے. اگر آپ ہمدرد بھی لگا لیں تو بات کہاں جاتی ہے؟ ارے بھائی, ہم جنس کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی جنس والا ہے نا. ہم معنی کا معنی کیا ہے؟ دو لفظ تو جدا جدا ہے لیکن معنی ایک ہے. معنی ان کا بولیے, سمجھ آ رہی نا؟ ہم جنس سے مراد کیا؟ بندے تو دو دکھائی دے رہے, جنس ایک ہے. ہم معنی کیا؟ لفظ دو ہے, معنی ایک ہے. تو اگر ہم درد کا رشتہ بھی لیا جائے تو معنی کیا ہے؟ نبی اور علی کا درد ایک ہے. اگر آپ ہم درد کا معنی بھی لیں تو معنی کیا ہوگا؟ علی اور نبی کی محبت ایک ہے, خوشی ایک ہے, غم ایک ہے, درد ایک ہے, احساس ایک ہے, وفا ایک ہے, ادب ایک ہے, تعظیم اور توقیر ایک ہے. اگر آپ وہ معنی بھی لے لیں نا جس پہ آپ لا کے گرانا چاہ رہے ہوتے ہیں مقام علی کو معاذ اللہ, اگر وہ بھی لے لیں تو بات کہاں جاتی ہے کہ ہم درد بھی لے لیا جائے تو ہم درد کا معنی کیا ہے کہ دکھائی دو فرد دے رہے ہیں لیکن ان کا درد ایک ہے. ان کا درد بولیے. تو مولا علی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ حقیقت میں مصطفیٰ کے ساتھ معاملہ ہے, چاہے وہ محبت, ادب, تعظیم, توقیر کا معاملہ ہو, چاہے گستاخی, بے ادبی, تنقیص اور شان میں گستاخی اور مولا علی المرتضیٰ کے بغض کا معاملہ ہو. ہر حوالے سے وہ دکھائی دو فرد دے رہے ہیں لیکن ان کا معاملہ ایک ہے. ان کا معاملہ بولیے. لیکن یہاں محض ہمدرد ہونے کا معنی نہیں ہے, محض ہمدرد ہونے کا معنی نہیں ہے. تمام حدیث کی گہرائی میں اتریں, محض ہمدرد ہونے کا معنی نہیں. حضور اس سے بڑھ کر آگے کی بات کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر آگے کی بات کر رہے ہیں. یہ جو فرمایا تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے, تو حضور کے اور بھی رشتہ دار تھے, چچا زاد بھائی تھے نا. مولا علی کی تخصیص کیوں فرمائی؟ یہ کچھ اہل بیت کے دشمن علماء ایسے, انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. کسی جگہ شعر پڑھا گیا, علی باج محمد دا کوئی ویر و خواہ میں نو. کچھ لوگ تکلیف میں آ گئے. بھئی اس کی گہرائی میں اترو, دل میں ادب ہو تو معنی درست سمجھ آتا ہے, دل میں گستاخی ہو تو بندہ قرآن کی بھی مروانی تفسیر کر جاتا ہے, اموی تفسیر کر جاتا ہے, یزیدی تفسیر کر جاتا ہے, بڑی جگہ ڈگوسلے مار جاتا ہے انسان. تو توجہ کریں, یہ جو حضور نے فرمایا تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, میرے اور تیرے سوا کوئی ہم دونوں کی ادائیگی کا معاملہ تیسرا نہیں کر سکتا. جو بھی معاملات ہیں میرے وہ تو کر سکتا ہے, جو تیرے وہ میں کر سکتا ہوں. اور یہ فرمانا کہ تیرا اور میرا وہی رشتہ ہے جو موسیٰ و ہارون کا رشتہ تھا, جو موسیٰ و ہارون کا رشتہ تھا. اور پھر یہ فرمانا کہ علی دموں کا دمی, تیرا خون میرا خون ہے, وَلَحْمُ کا لحمی, تیرا گوشت میرا گوشت ہے. پھر یہ فرمانا یا علی انت کا نفسی, اے علی تو میری جان کی طرح ہے. آیا آیا. پھر قرآن کا کہہ دینا وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, اور قرآن کے ذریعے مصطفیٰ کا اعلان کر دینا کہ علی مصطفیٰ کی جان ہے. بھئی سمجھیں, حضور نے فرمایا تھا علی یا علی انت کا نفسی, اے علی تو میری جان کی طرح ہے. تو قرآن نازل ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا نہیں حبیب, ابھی بھی ایک فرق رہ گیا, یہ طرح والا فرق بھی نکال دیں, یہ طرح والا فرق بھی. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, یہ تفصیل میں اشارے دے کے گزر رہا ہوں, اہل علم سمجھ رہے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, قرآن نے کہا میرے حبیب یہ طرح بھی نکال دے, دوری یہ بھی مٹا دیں, کہہ دیں کہ علی مصطفیٰ کی جان ہے, علی مصطفیٰ کی جان ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے محض وہ اخوت مراد نہیں جو تمام مومنین میں پہلے سے ہی ہے, جو تمام مومنین میں بولیے پہلے سے ہی ہے, یہ وہ مراد نہیں ہے.
یہاں مراد کیا ہے؟ اب بڑی تفصیل ہے، میں اس کا بس خلاصہ عرض کر رہا ہوں. یہاں مراد وہی ہے جو حضور نے فرمایا الناس من اشجار شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ. فرمایا لوگ مختلف درختوں سے ہیں، میں اور علی ایک درخت سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں نسل ایک ہونا، فصل ایک ہونا مراد ہے کہ بنیاد بھی ایک ہے اور آگے فرع بھی ایک ہے، اجداد بھی ایک ہیں، اولاد بھی ایک ہے. نسل ایک ہونا، فصل ایک ہونا، ایک منبع کا نور ہونا اور ایک ہی طرح کا ظہور ہونا. ادھر مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں تو ہر چیز عیاں اور روشن ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ حضرت آمنہ نے شام تک کے محلات کو دیکھ لیا. اور ادھر آمد مرتضیٰ ہو رہی ہے تو اللہ نے علی کی والدہ کو کعبے میں بلا لیا ہے. آیا میری بات سمجھ رہے؟ تو ایک منبع کا نور ہونا، ایک ہی طرح کا ظہور ہونا مراد ہے. کہ ہمارا بھائی ہونا مراد کیا ہے؟ کہ جس طرح ہم ایک ہی منبع کے نور ہیں، اسی طرح ایک ہی طرح کا ہمارا ظہور ہے. اور بھائی ہونے سے مراد یہاں ایک ہی طرح کا خون ہونا ہے اور ایک ہی طرح جسم کا موزون ہونا ہے. ایک ہی طرح جسم کا موزون ڈھلا ہونا ہے، اس کی ساخت سٹرکچر کا ہونا ہے. تبھی تو فرمایا نا میرے آقا نے النظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے. بھئی قرآن نے کہا کم نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں. تو قرآن نے کہا چہرہ مصطفیٰ دیکھنا عبادت ہے، مصطفیٰ نے کہا چہرہ مرتضیٰ دیکھنا عبادت ہے. کہ یہ دو ایک ہی چہرے ہیں، فرق صرف نبوت کا ہے، فرق صرف بولیے، باقی دو ایک ہی چہرے ہیں. ایک ہی طرح کا خون ہونا ہے اور ایک ہی طرح جسم کا موزون ہونا ہے. ہڈی اور گوشت کا ڈھانچہ ایک ہونا ہے، روح اور بدن کا سانچہ ایک ہونا ہے. یہاں نظر ایک ہونا ہے، مہر ایک ہونا ہے. مہر محبت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں بولیے؟ ایک ایک جملے کے پیچھے درجنوں حدیث ہیں، درجنوں حدیث ہیں. اور اسی طرح یہاں بھائی ہونے سے مراد کہ تو میرا دنیا و آخرت میں بھائی ہے. یہاں وصول ایک ہونا ہے، اصول ایک ہونا ہے. وہ جو فرمایا نا میرے اور علی کے سوا کو ادائیگی نہیں کر سکتا، تو وصول ایک ہے، اصول ایک ہے. وصول ایک ہونا، اصول ایک ہونا، حتیٰ کہ حصول بھی ایک ہونا. اور پھر کرم ایک ہونا، بھرم ایک ہونا. یہ مراد ہے. کیا؟ کرم ایک ہونا. اور یار میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. تو یہ ٹلے پہ ہوئے شاہ پوری ہو، مولویاں دے ٹائے چڑھے ہوئے ہو، اس واسطے کوئی گل حیدر قرار دے بارے کریے نا تو ٹلے ٹلے سن دے ہو. اور یار ان یزیدی مولویوں کے پیچھے نہ چلو. انہوں نے خود بھی چونکہ یزید کے گھرانے کا دامن تھاما ہوا، انہی کے ساتھ ہی جانا. انہوں نے گھر ایک ملے گا، یا یزید کا یا حسین کا. یہ دو دو گھر نہیں ملنے. اور جس نے ان منافق قسم کے علماء سے دین سیکھا ہوا ہے انہیں ہماری بات سمجھ بھی نہیں آ سکتی، چاہے ہم قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں. اس لیے جو آپ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں ذرا محبت سے سنیں. میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت بریدہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہتے میں جب مسلمان ہوا تو مسلمان ہونے سے پہلے مجھے مولا علی سے شدید نفرت تھی. میں مسلمان بھی ہو گیا تو مولا علی کے بغض اور نفرت میں کمی نہ آئی. اس سے پتہ چل گیا کہ بندہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے تو بغض نکل نہیں جاتا دلوں سے، تب بھی رہ سکتا ہے دلوں میں بغض. تو حضرت بریدہ خود اپنی بات سنا رہے ہیں. اور یہ بڑا پن ہے، یہ چھوٹا پن نہیں ہے. امام ترمذی، طبرانی، حیثمی سوید کئی محدثین نے بیان کیا. لمبا واقعہ میں خلاصہ سنا رہا ہوں. کہتے ہیں جنگ پہ ہم گئے تو مولا علی کے کئی کام مجھے پسند نہ آئے. میں نے ایک لمبا چوڑا شکایت نامہ مولا علی کے خلاف جمع کیا. واپس آیا اور میں نے حضرت علی کے خلاف جو کچھ میں بول سکتا تھا بولتا گیا حضور کے سامنے. اب جب میں بولا تو میں نے دیکھا حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے اور شدید غصے اور جلال میں آپ آتے چلے جا رہے ہیں جیسے جیسے میں بولتا جا رہا ہوں. یہ ہے مولا علی کا معاملہ. یہاں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. مولا علی کے خلاف کوئی دلیلیں دیتا جائے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. اہل بیت کے خلاف جو بات کرے
हुजूर ने ये नहीं कहा कि अली को बुलाऊं, दो तरफा बात सुनो ना, शदीद जलाल में आ गए। और आका ने फरमाया, मिंबर पे खड़े हो गए, कहा मा बालु अक़वामिन यंतकिसून अलीजा, फरमाया उन लोगों का बनेगा क्या, एक तरफ सहाबी बने हुए हैं, दूसरी तरफ अली की शान में बेअदबी करते हैं। ये रसूलुल्लाह का फरमान है, एक तरफ कलमा पढ़ते हैं और दूसरी तरफ अली की शान में गुस्ताखियां करते हैं। मन यंतकिसु अलीयन फक़द तनक्कसनी, जिसने अली की शान में कमजोरी दिखाई उसने मेरी गुस्ताखी की है। फरमाया जिसने अली की बेअदबी की उसने मेरी बेअदबी की। वमन फारक अलीयन फक़द फारकनी, जो अली से जुदा हो गया वो मुस्तफा से जुदा हो गया। मैं हदीस पढ़ रहा हूं, लेकिन जहां यजीदियत और बनु उमय्या का इश्क है वहां समझ नहीं उतरेगी। मेरे नबी फरमा रहे, मन फारक अलीयन फक़द फारकनी, जो अली से जुदा हो गया वो मुझसे जुदा हो गया। इन्ना अली मिन्नी वाना मिन्हु, अली मुझसे है मैं अली से हूं। खुलिक मिन तीनती, अली को मेरी मट्टी से बनाया गया है। अभी भी भाई होना समझ नहीं आया? फरमाया खुलिक मिन तीनती, अली को उसी मट्टी से बनाया गया है जिस मट्टी से जिसमें मुस्तफा बनाया गया है। खुलिक मिन तीनती, अली को मेरी जिस्म की मट्टी से बनाया गया है। वह खुलिक तो मिन तीनती इब्राहीम, और मुझे इब्राहीम की मट्टी से बनाया गया है। वह अना अफजल मिन इब्राहीम, लेकिन मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अफजल हूं। मैं उनकी मट्टी से बना जरूर हूं लेकिन उनसे अफजल हूं। और फरमाया आगे, व इन्नहु वलियुकुम मिन बादी, तुम अली के मुतल्लिक दुरखासा रवैया रखते हो, याद रखो व इन्नहु वलियुकुम मिन बादी, ये मेरे बाद तुम्हारे लिए मेरा वली है। जैसा इसके साथ मुआमला करोगे वैसा मेरे साथ मुआमला शुमार होगा। और फरमाया, जब ये फरमा दिया तो हजरत बुरैदा रो पड़े। अब ये तो है ईमान कि जब सुना तो हाल बदल गया। हजरत बुरैदा कहते हाल बदल गया, आंसू निकल आए, रो पड़े। फकुल्तु या रसूल अल्लाह बिस्सुहबति अला बसत्ता यदक हत्ता उबायअका अलल इस्लामी जदीदा। हजरत बुरैदा कहने लगे, हुजूर आपको कसम है अपनी सोहबत की, जो आपने मुझे सहाबी बनाया उस सोहबत की कसम है या रसूल अल्लाह, हुजूर हाथ बढ़ाएं, मैं कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं। हजरत बुरैदा ने बताया, जिस इस्लाम में अली का बुग़्ज़ हो वो इस्लाम है ही नहीं है। बंदा अपने ताई जो मर्जी बना फिरा हो, मुसलमान या सहाबी बना फिरा। हजरत बुरैदा ने कहा, या रसूलल्लाह हाथ बढ़ाइए, मैं दोबारा मुसलमान होना चाहता हूं। आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं इस्लाम किसको समझ बैठा था। जहां अहले बैत का बुग़्ज़ हो वो कौन सा इस्लाम है। फमा फारक्तुहु हत्ता बायअतुहु अल इस्लाम। हजरत बुरैदा कहते मैं हुजूर की बारगाह से न उठा, रोता रहा, यहां तक कि हुजूर ने हाथ बढ़ाया और मैंने बैत करके दोबारा इस्लाम कबूल किया। और उस दिन के बाद हजरत बुरैदा कहते हैं, जिस तरह मुझे सबसे ज्यादा शदीद नफरत मौला अली से थी, उस दिन के बाद मैंने जितना इश्क अली से किया है उतना इश्क जिंदगी भर किसी से नहीं किया। तो नबी और अली की अखुवत का राज यह है कि यहां हर मामला एक है, यहां मोहब्बत एक है, अदब एक है, ताज़ीम एक है, तौकीर एक है, एहतराम एक है, यहां वकार एक है, अदब एक जैसा है, यहां मेहर मोहब्बत एक जैसी है, यहां ताज़ीम और तौकीर एक जैसी है, यहां किसी को कबूल करना एक है, मरदूद कर देना एक है, यहां बेअदबी एक जैसी है, बुग़्ज़ एक जैसा है, नफरत एक जैसी है, यहां हर मामला एक जैसा है। जो मौला अली के साथ जिस तरह का मामला कर रहा है उसे समझना चाहिए कि मैं बराह रास्त रसूलुल्लाह के साथ मामला कर रहा हूं। तो रसूलुल्लाह के साथ ये मामला करने में जो मेरे ईमान की पोजीशन होगी वही मौला अली के साथ मामला करने में मेरे ईमान की पोजीशन होगी। मेरी बात अब समझे या नहीं? तो उम्मत मुस्लिमा, हर दौर में फितने उठे, लेकिन आज अजीब फितनों का दौर है कि यहां बनु उमय्या के मानने वालों के हाथ में हुकूमतें भी नहीं हैं, और फिर भी ये लोग नबी का घराना छोड़कर नबी के घरानों के दुश्मनों के दरवाजों पर जा रहे हैं। इनकी पगड़ियों से धोखा ना खाएं, दाढ़ियों से धोखा ना खाएं,
ان کی نمازوں، تبلیغوں، مدرسوں، دین کے نام کے اوپر ان کی حجت بازیوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ جہاں علی کا عشق موجود ہے وہاں مصطفیٰ کا عشق موجود ہے اور ایمان موجود ہے، اور جہاں مولا علی کے معاملے کو یا ان کی اولاد کے معاملے کو ہلکا لیا گیا، جان لے کہ وہاں منافقت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہے تو پھر روزے بھی مقبول، نمازیں بھی مقبول ہیں، نہیں ہے تو پھر خارجیوں کی طرح عبادتیں کرتے جائیں اور اللہ رسول سے لعنتیں لیتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عشق علی میں زندگی اور موت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عشق علی میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔